ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا محمد وعلى آل سیدنا محمد خاصۃ سیدۃ النساء فخر اللہ جگر گوشائے مصطفیٰ افضل البشر و نور بعد از محمد رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ بتول اسلام اللہ و مولانا شیر خدا اسد اللہ غالب علی کل غالب سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم صاحب خانہ جمال صاحب کے گھر پہ 27 رمضان المبارک بڑا مبارک دن ہے. اس محفل کا اہتمام کیا گیا. آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی اور خود بھی فیض و برکات سمیٹ کر لے کر جائیں. حضرات محترم بڑا بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں تیزی کے ساتھ چلا گیا. چند 2 دن باقی رہ گیا, 2 یا 3 دن. آج کی رات بڑی اہم رات ہے. 27 رمضان کو بڑی اہمیت ہے. قرآن کریم فرقان حکیم جیسے آپ سنتے رہے کہ لیلۃ القدر کو کمپلیٹ ہوا, نازل ہوا. اور 27 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آخری طاق راتوں میں اس پہ ڈھونڈے, جبکہ اکثریت نے 27 بتائی. جو میں آغاز میں کہہ چکا آپ کو کہ 27 بھی 9 کا عدد بنتا ہے. یہ منسوب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے 1000 مہینے کی باتوں سے افضل ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ اللہ کو کیا سال نہیں آتے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ اللہ کو سال نہیں آتے. 1000 مہینے کو تقسیم کر کے سال کہہ لیتا, سنا کہتے سنا کہہ دیتا. اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے. میں کوئی فقہ جعفریہ کی بات نہیں کرتا. بات کریں فوراً اہل بیت کے لوگ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب حال کے جو عالم دین ہیں, انہوں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. یہ میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں اور پیچھے چلے جائیں تو حضور کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ 1000 اللہ نے جو سورۃ قدر نازل فرمائی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین ون قرآن العظیم سے بھرا ہوا ہے. خدا کی قسم ایک موت سے بھرا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے ممبر پر بنو امیہ کے لوگوں کو ناچتے ہوئے دیکھا. پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کا خواب وہی کا برابر ہے. حضور نے فرمایا تاریخ میں یہ لفظ ہے اس دن کے بعد میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ مسکرائے رہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر بنو امیہ کے لوگوں کو ناچتے ہوئے بنو امیہ کی حضرت محترم حضرت عباس نے, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, حضرت امام سیوطی نے اور جو بزرگان دین اس دور میں عاشق رسول گزرے, انہوں نے حضور کی اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے اور آج ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے کسی کا خلاف وہ اپنی بتائے, لیکن جو سچی بات ہے ڈاکٹر تعلق قادری نے مانے ابی طالب کو انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں. یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1000 مہینوں کو جب گنا گیا تو اس کے اندر چھپا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں 1000 مہینے کی عبادت کی سوال میں رہتی ہے. دوستوں نہیں, مکمل تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر جب بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے حکومت کی تو اس کو گنا گیا تو پورے 1000 مہینے حضرت علامہ سید احمد مجددی جو حضرت مجدد الافسانی کے خلیفہ تھے, انہوں نے بھی کہا اور دیگر بزرگان دین نے کہا کہ نام چلانے کا مطلب نہیں کہ بنو امیہ کے حکمرانوں ظالموں نے جو اہل بیت پر جنہوں نے ظلم کیے ان کی حکومت 1000 مہینے تک آئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب فکر نہ کرو, تیری امت کی ایک رات کی عبادت بنو امیہ کی 1000 یہ قرآن کے اندر باریکیاں ہیں, لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں بنو امیہ کے ظلموں سے اور کھولتے نہیں. انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے گا
بنو میاں کو ننگا کرتا رہوں گا اور ان کی یاد کے اندر آپ کے دلوں میں محبت اجاگر کرتا ہوں. محترم یہ یاد رکھنا کہ ایک آدمی نے آپ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے غلام ہیں. ایک بندے نے چوری کی. شریعت کے مطابق مولا علی شیر خدا کی حکومت تھی. مولا علی نے اس کو حکم دیا یوں نہیں فوراً اتنا ظالم نہیں ہے آپ کا مذہب, فوراً حکم دو اس کی ہاتھ کاٹ دو نا. چوری کا دیکھا جاتا ہے کہ مقدار کتنی. مولا علی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی روٹی کے لیے چوری کرے تو چور کو سزا نہ دو, ہاتھ میں وقت کو دو, ہاتھ میں وقت کو دو. بہرحال اس نے چوری کی کسی اور چیز کی, اس چوری کی جو مقدار تھی اس کے مطابق مولا علی شیر خدا نے اس کا ہاتھ کاٹنے کی نہیں, انگلیاں کاٹنے کا, انگلیاں کاٹ رہے ہیں. وہ تھا کون؟ صلاحان مولا علی. جو نام پڑھتے ہو نا آپ سب بڑے خوش قسمت ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا علی کا اور اہل بیت کا نام خان تھا. وہ کلام پڑھا کر تو اس کی جب چوری ثابت ہو گئی تو مولا علی شیر خدا نے اس کی انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا. مولا علی نے جلال کا حکم دیا, انگلیاں کاٹ دی. وہی انگلیاں نیچے گری تو وہ اپنی چاروں انگلیاں اٹھائی اور تھیلی پر رکھی اور کہا کیا شان ہے اہل بیت, مولا آپ کیسے ہو؟ سبحان اللہ, علی انت مولا, علی آپ میرے بھی مولا ہو. حضور آپ نے سچ کہا تھا, علی مولا ہے. سجدہ فاطمہ تو زہرا اعلیٰ ہے, حسن حسین اعلیٰ ہے. آگے بیٹھے تھے منافق, انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر علی کی کم گاتے ہو. علی پاک نے تو تمہاری انگلیاں کاٹ دی, تمہیں پیشہ کے لیے مزدور کر دیا. کہا کہ بھائی میں نے گناہ کیا تھا, مجھے سزا دی, میں گناہ سے پاک کیا. کسی نے آ کر مولا کو بتایا, مولا کو تو ویسے نہیں پتا تھا, لیکن ان کو اطلاع دی وہ بندہ جو جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں وہ تو آپ کا اصلاحات ہر جگہ کے آپ اوپر آپ کے بارے میں بولتا ہے. کیونکہ ان دنوں میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف 72 جنگیں کی اور 70,000 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور وہ آپ بڑی ناز خانی کرتے تو آپ نے اس کی انگلیاں کاٹ دی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر میرے مولا شیر خدا اسد اللہ عالم جانشین مصطفیٰ خلیفۃ النبی رسول اللہ کہ آپ نے رابع کہن ان پہ لگایا اور پھر منافق شروع ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سیدنا مولا علی شیر منافق پھر شروع ہو گئے. یہ کیا اس نے چوری کی تھی, رسول اللہ کی شریعت ہے, چوری کی تھی آپ نے, یہ کیا کیا؟ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, کسی بھی ٹھکانا نہیں دے رہے. آپ نے فرمایا اس نے چوری کی تھی, میں نے اس کو سزا دی. اب وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, آپ جزا دی. اللہ کی قسم اہل بیت سے محبت اس دنیا میں بھی جزا ملتی ہے اور آگے بھی آگے مل رہی ہے, یہاں بھی ملتی ہے. اس لیے کبھی یہ غور کیا کرو. ایک پوائنٹ دوں گا آج اور پھر اگلی محفل جو سیدہ پاک اگلی ہماری محفل ہوگی ذوالحج میں, بی بی پاک اور مولا علی کی جو شادی کی محفل ہے وہ ہوگی, پھر والوں کی داخلے ہو جائے گی. حضرات محترم, میں نام لیے بات کرتا ہوں. دنیا نے بڑے بڑے ظلم کیے آپ کے نبی پاک. مولا علی نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تنگ آ. حضرات میں مدینہ منورہ گیا, چونکہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا. ایک دفعہ میں جدے چلا گیا. جدے جب میں گیا تو میرے کاغذ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا حاضر اقامہ مدینہ منورہ, مدینہ منورہ کا کام ہے, میں چیک نہیں کرتا. تو میں نے کہا ہاں مدینہ کا. جب میں نے یوں کہا اس نے مجھے پکڑ لیا. جو امیگریشن افیسر تھا نا جدہ میں, اس نے مجھے عربی میں پکڑ لیا. اس نے کہا میں نے تیرے اقامے کی احترام کیا ہے چونکہ یہ مدینہ منورہ کا ہے, میرا ریزیڈنٹ پرمنٹ مدینہ منورہ کا تھا. تو کون ہوتا ہے کہنے والا ہاں مدینے کا ہے, جب خدا نے مدینہ کو مدینہ منورہ بنایا. مجھے روکا اور کہا تم کون ہوتا ہے مدینہ کہنے والے, میں تو مدینہ منورہ خدا نے بنایا. جب مدینہ پاک بولو تو مدینہ منورہ بولو. جگہ جگہ مدینہ منورہ, کیوں خالی مدینہ کا؟ چھوٹا سا مدینہ منورہ تھا, چھوٹا سا کہاں بات ہے. اور میں پچھلے دنوں ویندم میں رہ کر آیا ہوں, چھوٹا سا گاؤں ہے, لوگ جانتے ہیں. وہاں ایک ایک بچہ ہے جس کو جانتے ہیں. میں نے کہا یہاں چوری کیوں نہیں ہوتی, یہاں چوری کیسے کرے؟ ہر بندہ بائی فیس کسی کو جانتا ہے. جب چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ہر ایک کو جانتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا, آپ بھی گاؤں پہ کئی لوگ ہیں گاؤں میں جب جاؤ تو لوگ ویسے ہی پچھاڑتے ہیں
کہتے ہیں یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، فلاں کا پڑتا ہے، وہاں کا پڑتا ہے، پورے تو گاؤں میں مناسب بھی ہوتے ہیں، پورا شنگا جان۔ تو میرے عزیز دوستوں، مدینہ منورہ چھوٹا سا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کی تو کتنے تھے؟ 313 آہستہ آہستہ بڑھ گیا۔ یہ تو فتح ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، فتح ہوئی زیادہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی۔ تو چھوٹا سا مدینہ پاک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو اس کے سال 13 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور یہاں ایک بات کا کیا جان کہ امت کے لوگوں نے آپ کے نبی پاک کو بڑا تھا، حضور کا منتخب کیا ہوا موسم حضرت بلال حبشی کو خدا نے دل چڑھنے نہیں دیا، خدا نے دل چڑھنے نہیں دیا، نبی پہ بات پہ بات۔ میں کو واقعہ جیسے سنا رہا تھا، یہ کہنا کہ میرے میں نہیں ہے، ابھی میں وہ نہیں سنانا۔ حضور پاک کی دعوت کی، حضور چلے گئے۔ دعوت کس نے کی؟ کسی صحابی نے کی نا، حضور چلے گئے۔ جب گئے تو زہر ملا دیا کھانے میں، حضور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حضور کے ساتھ زہر کھایا تھا اس زہر کی وجہ سے آج میں دنیا سے جاؤں۔ حضور پاک کی دعوت کی، ظاہری طور پہ صحابی تھا، اندر سے نہیں تھا۔ حضور کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضور نے ایک نوالا کھا لیا۔ جب حضور نے نوالا کھایا اسی کے اوپر امت دو فرقوں میں بٹ گئی۔ ایک کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا بھابی ہمیں یہ کہتی ہے اگر علم ہوتا تو حضور زہر والا لقمہ کیوں کھاتے؟ جبریل نے آ کر بتایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا حضور نہ کھاؤ۔ میرے نبی جو کہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا میزبان کو تکلیف نہ پہنچے، اور میزبان کو خوش کرنے کے لیے زہر کھا لیا، اور کہا زہر میں کھا کے بھی مجھ پہ اثر نہیں کرتا، میں عقل محروم میرے پہ اثر نہیں کیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کھایا کہ اسے دینا۔ تو ایسے لوگ بھی ہمیں لوگ ڈراتے رہتے ہیں، اور طارق جمیل صاحب بڑا جو اچھا بیان دے گا جی ماشاء اللہ، انہوں نے کہا صحابہ کرام کا احترام کرو، لیکن یار پہلے چیک تو کرنا وہ صحابی ہے۔ حضرات محترم ہم نے بچپن میں پڑھا، ہماری ماں باپ نے، آپ سب کو ماں باپ نے سنایا، ایک بندہ تھا اس کی جان نہیں نکلتی، حضور کو بلایا، حضور نے فرمایا یہ ماں کا غصہ، حضور نے فرمایا آگ جلاؤ لکڑیوں پہ، جب ڈالنے لگے تو ماں نے کہا میں معاف کر، پڑھا نا سنا نا بچپن سے کہ آج اس کے لیے حضور جاتے ہیں اور حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جان نہیں نکلتی، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو جلاؤ، تو اس نے کہا کہ ماں کو معاف کرو، وہ بھی صحابہ کرام کا احترام فرمایا، لیکن اللہ نے تحقیق کا موقع دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے گستاخی کر دی، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا گناہ، اتنے بڑے معزز بندے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھے پاک سوال کرتا ہوں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمیں ڈراتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی قسم شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، شرک بڑا گناہ ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت کی شان ہے۔ کیوں حضور نے واضح کیا دیا نا کہ حسن حسین علی اور سیدہ فاطمہ مجھ اور میں سے فرمایا جنہوں نے ان کا دل دکھایا میرا دل دکھایا، جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی مجھے پہنچائی۔ میرے دوستو یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لوگ شرک سے ڈراتے ہیں، ارے یار شرک سے ایک بڑا گناہ اور بھی ہے، میں میڈیکل سائنس سے بتاتا ہوں، شرک سے بڑا گناہ تو خودکشی ہے، کیونکہ شرک کی توبہ کرو گے معاف ہو جائے گا، تو خودکشی کے بعد توبہ کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میں نے اس کو بولا تو شرک سے ڈرا رہا ہے، شرک سے بڑا گناہ اور ہے، شرک سے بڑا گناہ خودکشی ہے، خودکشی کرو گے تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے تو وہ معافی مانگتے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ شرک سے بڑا گناہ تو خودکشی ہے، اس سے سب سے بڑا گناہ حضور اور حضور کی اہل بیت۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آستہ آستہ میرے ساتھ رہے، اپنے ایمان کو پختہ رکھے، آپ کو بتاتا رہوں گا گاہے بگاہے۔ حضرات محترم حضور کی وہ لاڈلی و پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا۔ اب دیکھیں میں محفل میں آیا، اگر آپ میرے بیٹے حیدر کو کھڑا کر کے پوچھیں اور سارے جاننے والے کہ حیدر تو کس کا بیٹا ہے، یہ بولے میں ڈاکٹر کمال کا ہوں، پھر آپ کو کیسے سپنا دکھا ہے بچے، تو پھر لعنت ہے نا پوچھنے والوں۔ میرے دوستو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وقت بھی آیا ہے جب دشمنوں نے کہا نا کہ اب تک کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں،
جب آئی نا کہ حضور ابتر ہیں تو شان کو اور اب تک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا. ایسے وقت بھی آئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا کو مدینہ پاک میں رو کر پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں. تو یہ بھی پوچھا گیا میرے دوستو کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ محمد کی بیٹی ہے؟ 6 ماہ زندہ رہی ہے آپ کے نبی کی بیٹی. میں کہتا ہوں لعنت تو ایسے لوگوں پہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضور کی اولاد جس کو پنجتن پاک میں ہے رو کر پوچھا گیا اور فرمایا میں محمد کی بیٹی ہوں. حضور کی بیٹی یار 500 سال تک صدارت ہوا. آج بھی کسی سید ہے وہ اپنے کردار سے اس حساب سے اچھلنا جاتا ہے. اور جو سیدوں کی ماں ہے جو حسن حسین کی ماں ہے, امام حسن حسین رسول پاک کے شبیہ تھے, جو ان کی ماں ہے, ان کو پوچھتے ہو کہ تم کون ہو اور بتایا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. پھر تیرے پاس کیا ثبوت ہے تم محمد کی بیٹی؟ ایسے بھی حالات آئے, ایسے بھی حالات آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت اور سیدہ پاک احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈرا نہ کرو, اہل بیت سے محبت کا اعلان کرو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے اور مولا علی شریف اللہ سے محبت کر کے دیکھو. اور جو بات سمجھ میں نہ آئے سہارا کر لو. قرآن مجید قرآن حدیث میں سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا گیا کہ نہیں دیا؟ سب کہتے ہو نا ایمان ہے. حضور کی حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا بننے سے, سائنس کہتی ہے کہ 25 لاکھ سال ہو گیا کہ دنیا بننے سے 10,000 سال پہلے, حضور کی حدیث ہے, دنیا بننے سے پہلے 10,000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین تلاوت فرمائی. اللہ نے سورۃ یاسین تلاوت فرمائی. سورۃ یاسین تلاوت فرمائی. قرآن نے کیا کہا ہوا؟ یاسین. یاسین کیا ہے؟ حضور کا نام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لصراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لصراط. یاسین حضور کو سامنے بٹھایا اور کہا یاسین قسم ہے والقرآن الحکیم, قرآن کی قسم. آپ میرے نبی. میں نے پوری تحقیق کی کہ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا گیا. یہ 4 آیتیں چھوڑنا کہ باقی ساری آیتیں وہ یعنی پورے قرآن ہے. یہ ایپ ایک بڑے خدا کہتے ہیں اے حبیب اے یاسین سامنے بٹھا, کیونکہ حضور اول مخلوق ہے. حضور اول مخلوق ہے. اللہ کے نور سے سب سے پہلے حضور کا نور بنا. اللہ فرماتا ہے یاسین یا محبوب مجھے قسم ہے قرآن سے نبیوں میں سے میرے نبی اور سیدھے راستے پہ ہمارے نبی سیدھے راستے پہ اور ان کی قسم خدا کھا رہا ہے اور حضور کا تو بات نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی مجھے دی. جس نے فاطمہ سے پوچھا کون ہے اس نے حضور سے پوچھا کون ہے. اللہ کی قسم تو بیوی پاک کو نہیں پوچھا سکا اور محمد رسول اللہ کو نہیں پوچھا چاہے وہ کوئی بھی ہو مجھے نہیں. اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت قدموں میں میرے قدموں میں شامل ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.